السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بڑا لشکر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، حالات بے قابو ہیں۔ فوج نے اسلام آباد میں معاملات سنبھال لیے ہیں، پنجاب میں بھی فوج طلب کر لی گئی ہے، 80 کے قریب جوان زخمی ہو چکے ہوئے ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ کو دعوت دی گئی ہے ڈی چوک پر احتجاج میں شرکت کے لیے، خطاب کے لیے، اور یہ دعوت کسی اور نے نہیں، تحریک انصاف نے دی ہے۔ شیلنگ کی جا رہی ہے پولیس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے فائنلی آخری وارننگ بھی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیمین گنڈاپور جو ہیں وہ ساری حدود کراس کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ایمرجنسی لگے گی، گورنر راج لگے گا یا کچھ اور ہوگا، یہ فیصلہ تو لیڈرشپ کرے گی۔ آصف زرداری اور وزیر اعظم اس پر مشاورت کر رہے ہیں، وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن حالات انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور جتنی کوشش کی گئی تھی تحریک انصاف کو، الیمین گنڈاپور کو سمجھانے کی، وہ نہیں سمجھے، یعنی باتوں سے وہ نہیں سمجھے۔ اب باری ہے لاتوں کی، تو کیا لاتوں سے معاملات سنبھالے جائیں گے یا نہیں سنبھالے جائیں گے؟ رات 12 بجے اسلام آباد میں فوج آ چکی ہوئی تھی، اور فوج کے آنے سے پہلے شہر میں اچھا خاصا ادھم مچا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے، جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا، پولیس کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، پولیس جوابی آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی تھی، لاٹھی چارج بھی ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن نہیں سنبھل رہے تھے تحریک انصاف کے کارکن۔ لیکن جیسے ہی رات کو فوج کی گاڑیاں یا فوج کا فلیگ مارچ ہوا اور فوج نے شہر کے مختلف راستوں پر گشت کیا اور شہر میں امن و امان کی صورتحال سنبھالنے کے لیے فوج آ گئی، تو شہر کے اندر، وفاقی دارالحکومت کے اندر تو حالات قدرے بہتر رہے، مگر اسلام آباد کی طرف جو لشکر بڑھ رہا تھا وہ بے قابو رہا۔ ابھی بھی آج صبح جیسے صبح کا آغاز ہوا تو الیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف بڑھو کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اس کنٹینر پر سے آگے بڑھتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ جو کرینے، ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈز اور دوسرا سرکاری جو وسائل تھے، جس میں اسلحہ بھی ہے، جس میں الیمین گنڈاپور کے ساتھ مسلح لوگ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ چیلنج کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی الیمین گنڈاپور اور ان کے ساتھ جو پولیس ہے کے پی کے کی، وہ پنجاب کی پولیس پر شیلنگ بھی کر رہی ہے، وہ پنجاب کی پولیس کے اوپر بقول وزیر داخلہ ادھر سے فائرنگ بھی ہوئی ہے الیمین گنڈاپور کی سائیڈ سے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 80 کے قریب لوگ ہوئے ہیں زخمی۔ اب میری سوئی اٹکی ہوئی ہے اس معاملے پر کہ یہ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے، کون ہے جس کی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا شخص اس کو سہولت ملتی ہے، وہ اندر بیٹھ کر کبھی کور کمیٹی کی میٹنگ کرتا ہے، کبھی پارٹی کے ٹکٹ تقسیم کرتا ہے، کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے، کبھی الیمین گنڈاپور کو کہتا ہے کہ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچو۔ 28 ستمبر کو واپس چلے جانے والے جو تھے وہ یا احتجاج ختم کرنے والے بزدل تھے، اب 2 دن لگے، 4 دن لگے، 8 دن لگے، ڈی چوک پر بیٹھنا ہے۔ یہ کس کی شہ پر، کس کی سہولت کاری پر عمران خان کر رہے ہیں؟ میں باقی معاملات پر آتا ہوں کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو ڈو اور ڈائی کی کال دے چکے ہوئے ہیں، مرو یا مارو کی کال دے چکے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک شخص بار بار ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس کو بار بار وہی سہولت فراہم کی جائے تو ذمہ دار کون ہوا؟ عمران خان یا وہ قابل احترام جج؟ مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر الیمین گنڈاپور پشاور سے راہداری ضمانت لے کر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے پنجاب یا اسلام آباد؟ پہلے بھی راہداری ضمانت لے کر 28 اور 21 کو وہ لاہور آیا تھا، اسی مقدمے میں دوسری راہداری ضمانت الیمین گنڈاپور کو چھوڑتے ہیں۔ عمران خان جن کو کہا گیا کہ جی ہفتے میں 4-5 دن اس کی ملاقاتوں کے ہیں، باقی دن جو ہے وہ عدالت میں ملاقات ہوتی ہے، عدالت میں سہولت دی جاتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے عمران خان؟ وہ عدالت کی اس جو سہولت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چڑھائی کرو اسلام آباد کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ پنجاب کو مفلوج بنا لو، وہ کہتا ہے کہ 2 صوبوں کو لڑا دو آپس میں۔ یہی چل رہا ہے نا اس وقت۔ میں دیکھ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے قافلے کے ساتھ جو
اپنا یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پٹھانوں نے حملہ کر دیا پنجاب پر، پٹھان داخل ہو گئے پنجاب میں۔ یہ پراپر ایک آرگنائز طریقے سے دو صوبوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دو قومیتوں کو جو پاکستان میں پرامن طریقے سے بستی ہیں، جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لاہور میں لاکھوں پٹھان بستے ہیں، راولپنڈی میں لاکھوں پٹھان بستے ہیں، سارے کاروبار کرتے ہیں اور سب کی رشتہ داریاں ہیں پنجابی اور پٹھانوں کی یہاں پر۔ لیکن عمران خان اس سارے معاملے کو جو ایک سیاسی لڑائی ہے اس کو نسلی اور قومیتوں کی لڑائی بنا رہے ہیں، اور اس میں وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا جو مناظر ہیں وہ کیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس میں عدلیہ کا کردار بڑا جو ہے نا وہ سوالیہ ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان صاحب نے کو گرفتار کیا گیا تھا اور کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا تھا، جی ایچ کیو پر حملے، پتہ نہیں درجنوں پی سیوں انسٹالیشنز جو تھیں یا دفاعی اداروں کے جو دفاتر تھے یا شہداء کی یادگاریں تھیں، بیسز تھیں، میاں ولی ایئر بیس، ان پر حملے کیے گئے، جلایا گیا ان کو۔ اس کے باوجود عمر رضا بندیال نے کیا کیا تھا؟ عمران خان کو اپنی عدالت میں بلا کر گڈ ٹو سی یو کہا تھا، اور پھر جو تھی گھڑی پیچھے کی تھی کہ جی جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی جگہ عمران خان کو بٹھایا جائے، ان کی ضمانت کی درخواست جو دوبارہ سنی جائے، اور فلاں فلاں جج ضمانت کی درخواست سنیں گے۔ قیوم صدیقی کی اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں جج جو ہے وہ مقدمہ عمران خان کی ضمانت سنیں گے، یہ فیصلہ آئے گا، گھڑی پیچھے ہوگی، فلاں جج عمران خان صاحب کی ضمانت سنیں گے اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، اور عمران خان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد عمران خان وہاں صحافیوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں، اس کو جب روکنے کی کوشش کی گئی تو عدلیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ جب وہاں عمران خان صاحب سیاسی حکمت عملیاں بنا رہے تھے، سیاسی تو نہیں ہے، ظاہر انتشاری ہے، تو عدالت نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ نیب اور کی عدالت ہو، احتساب عدالت، انہوں نے اجازت دی کہ جی خان صاحب آپ کریں گفتگو جو کرنی ہے آپ نے۔ اور اس کا انجام یہ ہے کہ آج پاکستان کی ریاست کو ایک طرح سے مفلوج بنانے کی اور پاکستان کی ریاست کو خطرات سے دوچار کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گنڈاپور صاحب راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ان کا قافلہ، اور وہ قافلہ کیا ہے؟ وہ پراپر ایک جنگی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مکمل طور پر وہ مسلح ہیں ہر طرح کی۔ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس فائر بریگیڈ ہیں، ان کے پاس واٹر کینن ہیں، ان کے پاس کرینے ہیں، ان کے کیا کیا نہیں ہے جو کسی جنگی صورت میں استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اچھا، اور دوسری چیز مکاری اور عیاری اتنی کہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اپنا آنسو گیس کی شیلنگ کی تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں کہ پولیس نے آنسو گیس کی شیل پھینکے، پنجاب پولیس کے یا اسلام آباد پولیس کے، اور دیکھیں جی غیبی مدد آ گئی ہے کہ وہ آنسو گیس کی جو دھواں ہے وہ اس طرف جا رہا ہے پولیس کی طرف، حالانکہ ادھر سے جو کے پی کے وسائل ہیں، کے پی کے جو آنسو گیس کے شیلز ہیں وہ ساتھ لاتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک اور خبر ہے افسوسناک، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے 6 جوان آج شہید ہوئے ہیں، جس کو فطرت الخوارج قرار دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ان کے خلاف آپریشنز میں۔ لیکن آج جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ ان کو منائیں، یہ بات نہیں مان رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ تمام حدود پار کر چکے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تک 24 گھنٹوں میں احتجاج جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ شامل 120 افغانی شہری گرفتار کر لیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے جو لشکر ہے اس کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور 80 سے زیادہ جوان شہید ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں فوج ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاژ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم کسی صورت ان کو اس میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ سوال ہوا تھا کہ کیا ایمرجنسی لگے گی یا گورنر راج لگے گا کے پی کے میں، تو انہوں نے کہا اس معاملے پر صدر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب
تمام لائنز پار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، ظاہر ایسا آپشن استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز، کل بیرسٹر سیف صاحب جو ہے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، شاہ زیب خانزادہ، آج شاہ زیب خانزادہ اور جنید پروگرام کر رہے ہیں، شاہ زیب چھٹی پر ہیں، تو وہ باتوں باتوں میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ڈی چوک پر قبضہ کر لینا ہے جس طرح آپ لوگوں نے 2014 میں کیا تھا، تو یہ تو کوئی اچھا نہیں جائے گا نا تاثر۔ تو بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ اچھا تاثر کیوں نہیں جائے گا، دنیا دیکھے کہ ہمیں ایک اچھی جمہوریت ہے، لوگ اگر دیکھیں گے کہ جی لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور حکومت اپنے کام بھی چلا رہی ہے تو جمہوریت کا حسن ہوگا، جمہوریت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ڈی چوک پر ہمارے مظاہرے میں شریک ہوں اور ہمارے لوگوں کو خطاب کریں۔ کس کو؟ انڈیا کے وزیر خارجہ کو۔ ان کے اوپر ان کے دشمن یہ الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر کہ ان کا جو انڈین فنڈنگ ہے ان کو ہوئی، پارٹی جو فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ، اس میں انڈین سے ان کو فنڈنگ کی ہے۔ ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ کوئی یہودی ایجنڈا پر چل رہے ہیں، ان کے اوپر فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے، طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ میں کسی الزام میں یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ بات کرنا ریاست پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے، کتنی بڑی، اس کو آپ کیا حب الوطنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے احتجاج میں شرکت کے لیے انڈیا کے وزیر خارجہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور ہمارے لوگوں کو خطاب کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا وتیرہ ہے؟ افغانی آپ کے مظاہرے سے گرفتار ہو رہے ہوں، آپ تمام تر سرکاری وسائل علی امین گنڈاپور بطور علی امین گنڈاپور احتجاج کریں، ان کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن اگر علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور تمام تر سرکاری وسائل جو ہیں وہ لے کر اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے آئیں تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے، پھر وہ نہیں رہ سکتا وزیر اعلیٰ۔ آج لاہور میں بھی احتجاج کی کال ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری کیونکہ آج جنم دن ہے میرا، میری سالگرہ ہے، تو لاہور میں بھی احتجاج کریں مینار پاکستان پر۔ تو لاہور کو بھی چاروں طرف سے بند کر لیا انتظامیہ نے، داخلی راستے بند ہیں۔ اور پھر رات گئے حماد اظہر صاحب جن کا پتہ نہیں خود کدھر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ جی پورے پنجاب میں احتجاج کر لیں۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو حکومت پنجاب نے بھی صوبہ بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کی مدد طلب کر لی ہے، اب پنجاب بھر میں فوج تعینات ہوگی۔ عمران خان کم از کم اس حوالے سے کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ فوج اور لوگ آمنے سامنے آئیں۔ 9 میں یہی تھا نا، 9 میں یہی کیا گیا تھا کہ ڈیلیبریٹلی لوگوں کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر جانا ہے تاکہ سامنے سے فوج گولی چلائے، لاشیں گریں اور عمران خان صاحب کو وکٹم کارڈ کھیلنے کا موقع ملے۔ اس وقت فوج نے بہت ہی دانشمندی کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنایا تھا، لیکن اب جب ایس سی او ہونے جا رہی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو پھر وہی سازش کی گئی، اور ظاہر ہے پھر ریاست کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب کرے۔ علی امین گنڈاپور کا واپس نہ ہونا، اور اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں اور فوج اور خیبر پختونخوا سے لایا ہوا علی امین گنڈاپور کا لشکر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا ایک مقصد کامیاب ہو جائے گا، ایک مقصد میں۔ لیکن ایک چیز اور، میں نے یہ بات 9 مئی کو بھی کہی تھی، اب دوبارہ کہتا ہوں کہ اس لڑائی میں الٹیمیٹ نقصان عمران خان کا ہوگا۔ ریاست کے لیے یہ چھوٹے موٹے جھٹکے کوئی اتنی بڑی معنی نہیں رکھتے۔ آج ذرا طوفان برپا ہے، ہر طرف لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی ہے، افراتفری ہے، لیکن اس سے نکلنے کے بعد ریاستیں سنبھل جاتی ہیں۔ لیکن عمران خان اپنے لیے ایک بڑا گڑھا کھود چکے ہوئے ہیں، اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہ لوگ باز آ جائیں، نہیں باز آ رہے۔ اب ممکن ہے کہ عمران خان ڈی چوک پر آ کر اپنے لوگوں کو بٹھا دیں، ممکن ہے کہ ڈی چوک پر ان کے آنے کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ اس کا اجلاس ملتوی ہو جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے ذرا تصور تو کیجئے
کتنے دیر تک عمران خان بٹھائے رکھیں گے لوگوں کو ڈی چوک پر؟ کتنے عرصے؟ 126 دن، 200 دن، 1 سال؟ کتنا عرصہ بٹھائے رکھیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں عمران خان کے جو دوسرے اتحادی ہیں، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، ٹی ٹی پی اور عمران خان صاحب اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو واپس لا کر بسایا انہوں نے۔ ان کے خلاف جو آپریشنس ہیں تو اس میں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 6 جوان شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اپنا آپریشن ہو رہا تھا وزیرستان کا، شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں، اور وہاں پر جوان شہید ہوئے۔ ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے وہ فیصل آباد سے تھے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو جوان تھے وہ لانس نائک اور نائک اور وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا سے، لکی مروت، ٹانک اور اورگزئی سے ان کا تعلق ہے۔ ایک طرف ہماری ریاست، ہمارے جوان دہشت گردوں کے خلاف صفا آ رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کو عمران خان وفاقی دارالحکومت اور اسلام آباد میں انگیج کر رہے ہیں۔ گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب جب پاکستان عالمی تنہائی سے نکلتا ہے، جب جب پاکستان میں معاشی استحکام آتا ہے، سیاسی استحکام آتا ہے، تب یہ شخص اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ اب عدالت یا وہ جج صاحبان جو عمران خان صاحب کو مسلسل سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وہ بھی اس میں ذمہ دار ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔